جس طریقے سے ہیپ ہیزرڈلی آیتیں آپس میں سنک ہو کے دماغ کو ٹیون کرتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ اس سے کیا ریشو نکلتی ہے۔ میرا یہی تو مقدمہ ہے پچھلے 6 سال سے، میں علماء کو ہی کیوں بار بار سیدھا کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قصور کس کا؟ علماء کا؟ قصور میرا ہے سر، علماء کا نہیں ہے۔ تمہارے پاس وہ کتاب تھی جس نے ہر 100 میں سے 10 کر دینے تھے۔ تم نے کتاب کی پوزیشننگ کیوں نہیں صحیح کی؟ تم نے یہ تابعداری کی کتاب کب سے بنا لی؟ دیکھیں، کسی بھی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے پرانے بت توڑنے پڑتے ہیں، ورنہ آپ اس قوم کے ہیں۔ سب سے بڑا حملہ کون کرے گا آپ پہ؟ قرآن کے اپنے کسٹوڈینز۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ایک بچہ، مجھے جو قرآن کی ڈیفینیشن علماء نے یا مولوی نے بتائی، وہ یہی بتائی کہ میں پڑھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ہوگا، میں پڑھوں گا تو اتنی نیکیاں ملے گی، اتنی نیکیاں، میں تو وہیں تک بیٹھا ہوں۔ 12 سال تک تو ٹھیک تھی، اس کے بعد تو آپ اپنے ذمہ دار خود ہیں نا۔ یہ سیلفشنس چھوٹی قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ میں اپنے ہی فائدے، یہاں تک کہ ہم اپنے بچے تک کیش کرتے ہوتے ہیں۔ آپ نے ابھی شعور کی بات کی، آپ کے نزدیک شعور ہے کیا؟ سائیکالوجی جس میں نے چینج کر دی نا، اور سننا کو یہ بتا دیا کہ سننا کا مطلب ادھر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمیں کوئی مفکر بننے کی ضرورت نہیں تھی اگر ہمیں اپنا نبی سمجھ آ رہا تھا۔ بالکل صحیح ہے، ہمارا سارا ہیڈیک ختم، ساری محنتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندہ رہ کے اس دنیا میں دکھا دیا، ہمیں سب کچھ دکھا دیا کہ یہ ہے بھائی طریقہ۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کو اللہ ہی نے بنایا ہے، بالکل، تو بس قرآن کے علاوہ کوئی خیر ہوتی میرا نبی دے رہا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، کیا یہ بھی شعور کی ایک قسم ہے یا ایک یہ فتنہ ہے؟ دجال کا ذکر کیا گیا، کہا گیا کہ یہ جو اے آئی ہے یہ بھی دجال کی ایک قسم ہے، ایسا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ دجال سے صحابی مل کے آئے ہوئے ہیں، اور ایک تھوڑی حدیث دجال کی اتنی ساری ہیں کہ بڑے بڑے منکر حدیث مان گئے ہیں کیا دجال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایلن مسک ہے یہی دجال۔ ساحل بھائی، ایک رپورٹ آئی کہ 2027 میں اس طرح کا ایجنٹ 3 بنے گا، 4 بنے گا، پھر وہ اوور کم کر لیں گے ہیومنز کو، تو یہ بھی ایک ڈر ہے، تھریٹ ہے۔ کیا کینیڈا میں کتنے پیسے کما لیتے تھے اور پاکستان میں کیا وہ کمانے کی شرح زیادہ ہے، کم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آج کی گل بات ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو فلسفے، تاریخ، مذہب کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، اور آج کی گل بات اور آج ان کے ساتھ جو نشست کرنے کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں نے آف دا کیمرہ ان کو بتایا تھا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ میرے ایک بھتیجے ہیں عبداللہ صاحب، انہوں نے مجھے کہا ینگ ہے، جینزی ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جینزی ساحل صاحب کو بہت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باتیں سنیں۔ عبداللہ ثاقب صاحب نے مجھے کہا کہ چاچو آپ نے ساحل ادیم صاحب کا پوڈ کاسٹ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی ان کو بلائیں اور ان سے یا آپ نے ڈسکشن ضرور کرنی ہے، تو پھر ہم نے ریکویسٹ کی، تو آج ساحل ادیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساحل بھائی بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، ویری وارم ویلکم جی۔ آپ آئے آل دا وے اسلام آباد سے، اور آپ نے یہ آج ہمیں موقع دیا کہ آپ سے گفتگو ہو سکے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، ہم اس پہ چونکہ جینزی کی ایک فرمائش پہ ہم کر رہے ہیں، تو جینزی بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اے آئی کو، اور ان میں پرابلمس بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان دونوں پہلو پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسانی شعور کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ ایک تو اس پہ ہم نے بات کرنی، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے آپ کو سنا ہے، تھوڑا سا آپ کے بارے میں پرسنل ڈیٹیل، کہاں سے پڑھے، کہاں سے پھر اس طرف دین کی طرف کس طرح رغبت ہوئی، تھوڑی سی ڈیٹیل اگر بتا دیں ہمارے ویورز کے لیے۔ جی، میرا گھرانہ سارا لکھاریوں کا ہے، جدی پشتی، تو دین کے اوپر سب سے زیادہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اماں ابا کی طرف سے ہوتی ہے، ماں باپ خود کرتے ہیں۔ تو میرے گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ دین ڈسکس نہ ہو رہا ہو، دین کے بارے میں بحث نہ ہو رہی ہو، فقہ ڈسکس ہو رہا ہوتا تھا بچپن سے ہی۔ حرام حلال کا کانسیپٹ بچپن سے ہی ملا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی ایسا دور گزرا ہو کہ جس کے بعد میں نے کہا ہو کہ
اب جس طرح ہوتا ہے نا ٹرانزٹ جرنی، میری وہ ٹرانزٹ جرنی نہیں ہے. میرے گھر میں فلسفہ، قرآن، حدیث، سیرہ کے واقعات اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے گھروں میں ARY کے ٹاک شوز چلتے ہوتے ہیں. ہمارے کبھی بھی ایسا رہا نہیں ہے کہ دین کے بارے میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو جس کے اوپر گفتگو سے ڈیپر سینس اجاگر نہ کی جا رہی ہو ابا کی طرف سے. تو ابا جی جہاں پہ ہوتے تھے ہم بھی وہیں پہ ہوتے تھے. ابا جی جب امریکہ گئے پہلی دفعہ، جب بھیجے گئے زبردستی، تو میں 2-2.5 سال کا ہی تھا. تو میرا تو بچپن امریکہ میں، پروان وہاں پہ چڑھے، وہاں پہ آگے کھولی وہیں کے اسکولوں میں. پھر واپس جب بے نظیر کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر کال کیا والد صاحب کو واپس. جس بندے کو ضیاء الحق صاحب کے دور میں کوئی مسئلہ آیا تھا، اسپیشلی ان مائی فیملی، تو ایک پولیٹیکل موو تھی ان لوگوں کی کہ ان کو لا کے فیور دیا جائے. تو میرا ابا جی تو لکھتے تھے، بہت کڑا لکھتے تھے، بڑی کڑی ضرب لگاتے تھے کسی ایسے مسئلے پہ کہ جو اصولی موقف بہت کلیئر تھا ان کا، اصول ٹوٹتے ہوئے ان کو برداشت نہیں ہوتے تھے. تو بے نظیر کی حکومت میں آ کے ہم نے کچھ سال ادھر گزارے تھے، مجھے یاد ہے وہ ٹائم، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم واپس کیوں جا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ابا جی نے بے نظیر کی حکومت میں اور زیادہ شدت اختیار کی اپنی لکھے ہوئے الفاظ میں. اور وہ اس سے بھی برا دور کہتے تھے وہ، کہ ضیاء الحق سے بھی برا دور یہ تھا جس میں کوئی بھی اب صحیح غلط کی تمیز ختم ہو چکی ہے اب. تو بہرحال ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں تو اتنا علم نہیں تھا کہ اس وقت نیشنل لیول پہ یا گلوبل لیول پہ کیا معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں، جس کی ڈائریکٹ افیکٹ ہماری فیملی پہ اسی طریقے سے آ رہے تھے کہ ہم کبھی ادھر کبھی ادھر. بہرحال پھر 2001 میں ابا جی کا انتقال ہوا امریکہ میں ہی، وہ شکاگو میں ہی دفن ہے. اس کے بعد میرا کینیڈا کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے، اور کینیڈین جرنی میری ایجوکیشن اور مطلب پروفیشن کی ہے، امپلائمنٹ میری ادھر ہی رہی. 6 سال میں بغیر کسی اس سوچ کے کہ پاکستان بھی ایک جانے کا کوئی موقع ملے گا، بس خبروں میں ہی دیکھتے تھے پاکستان. اور میرا وہ گھر نہیں تھا جہاں پہ وہ ہر وقت ٹی وی پاکستان کی خبریں چلتی ہوں، تو میں کافی ڈیٹیچ تھا پاکستان سے ان ٹرمز آف کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. 2006 میں پہلی دفعہ پاکستان، یعنی بچپن میں جب گئے تو پھر 2006 میں آئے؟ نہیں، بیچ میں یہ بے نظیر کے ٹائم پہ میں بہت 4 سالوں میں ادھر ہی گزرے تھے. مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت میری اتنی عمر نہیں تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ ہم کچھ مطلب ایسا کچھ نہیں ہے جو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ابا جی پہ کیا گزر رہی تھی. پروفیشنلی تو ہمیں پتہ ہے کہ ابا جی گھر پہ آ کے جو بھی مسائل ہوتے تھے وہ ڈسکس ہوتے ہوں گے، بٹ وی ور مطلب ہمیں کبھی بھی گراؤنڈ ہونے کا موقع نہیں ملا تھا ایز اے فیملی کہ ہم ادھر دس از ویئر وی آر فرام. ہمیں وہاں پہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، یہاں آ کے پتہ ہوتا تھا کہ ابھی بھی کہیں چلے جانا ہے ہمیں. تو کافی خانہ بدوش سائیکالوجی تھی ہماری. اچھا جی ہاں. تو تعلیم کیا کس فیلڈ میں حاصل؟ میری آئی ٹی کی اسٹارٹنگ میری آئی ٹی میں تھی. پھر میں بزنس میں انٹر ہوا تھا، مگر سائیکالوجی کی ڈگری مجھے مجبوراً کروائی گئی جب میں آئی ٹی میں ہی تھا. میں ٹیلی کام میں انٹر ہو گیا تھا. میں اصل میں آئی ٹی میں ٹیلی کام کی ایک کمپنی ہے بیل کینیڈا، اس میں اسٹیشن تھا IBM کے تھرو. ٹھیک ہے. اور میری کوشش بھی یہی تھی کہ میں IBM کے تھرو ماسٹرز پروگرام پورا کر کے اسی میں جو ہوتا ہے لڑکوں کا کریئر اسی میں چیز کرنا ہے جس میں آپ کی پرائر ایجوکیشن ہے. اور مائی بردر واز ان سسکو ایٹ دیٹ ٹائم. تو ویسے بھی ایک ہوتا ہے بڑا بھائی جو کر رہا ہے وہ چھوٹے بھائی کو کرنا ہوتا ہے. مگر ٹیلی کام وہ بھی کینیڈا میں، وہ بھی بیل کینیڈا، مدر آف آل کمپنیز. گرام بیل کی اس لیے مدر ہی کہتے ہیں، گرام بیل نے فون ایجاد کیا، اسی کی کمپنی. ٹھیک ہے. تو ادھر چونکہ وہ آپریشن بھی بڑا 2 بلین کالز پر منتھ کا لینڈنگ اسٹیشن ہے. وہ نارتھ افریقہ کی ہب ہے وہ لینڈ لائن. اب تو خیر بیل موبلٹی آ چکی ہے. تو جب اس وقت لینڈ لائن کا کو اسٹیشن کرنا تھا تو یہاں تک کہ امریکہ کے تمام
جو ٹیلی کام کے نیٹورکس ہیں, کیبل نیٹورکس, وہ بیل ہی دیتا تھا پہلے. ٹھیک. اٹ واز لائک اے بگ تھنگ ٹو ورک فار بیل کینیڈا. سو جیسے پاکستان میں پی ٹی سی ایل ہے نا, پی ٹی سی ایل نے وہ اپنا برانڈ تو نہیں بنا سکے کیونکہ پاکستان میں ہر جگہ پہ نہیں ہے پی ٹی سی ایل. بیل تو جہاں پہ فون ہے وہاں پہ بیل ہے. تو ہم بیل کو ایسے ہی دیکھتے تھے کہ بس یہ اینڈ آف دا لائن یہ ہے. تو ادھر آپشن تھی کہ یہاں پہ آؤ اور یہیں پہ کام کر لو بیل کے لیے. ادھر مجھے پھر جو ہے نا وہ سائیکالوجی پڑھنے کا انہوں نے موقع دیا اور بڑی تفصیل سے موقع دیا کہ آپ پڑھائی کریں. آپ پھر آپ نے تفصیل سے اس کے پیسے دیں گے. اچھا, پھر آپ نے تفصیل سے اس کو اپلائی بھی کیا؟ نہیں, انہوں نے کروایا پھر. اچھا. تو اور مجھے پہلی دفعہ پتہ ہے, عجیب سی بات ہے کہ میں آج اس بارے میں بات کر رہا ہوں. ہر سبجیکٹ میں مجھے یاد ہے, میں آئی ٹی میں تھا, میں تھیوری آف آٹومیٹا پڑھ رہا تھا جب, تو مجھے ایک عجیب سا یوفوریا ہوا کہ بھائی یہ تو کلاس 1 میں مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ دس از دا knowledge that I always seeked, اور this is too much of a power. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو یہ شروع میں کیوں نہیں سکھائی گئی. بالکل اس طریقے جب سائیکالوجی میں انٹر ہوا پہلی دفعہ, آئی ریئلائز کیا, تو ٹیچر بھی ایسے بھی ہوتے ہیں نا, ٹیچر بھی ایسا بٹن دبا دیتا ہے دماغ پہ, تمام جو ہے نا دروازے کھل جاتے ہیں. سو آئی ریئلائز کہ سائیکالوجی سے بڑی تو کوئی پاور ہی نہیں ہے. دس از ہو وی آر. وہ میرے استاد تھے, وہ کہتے رہتے کہ psychology does not have everything, but everything has psychology. Which was such a beautiful way of looking at. اس کے بعد سے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اتنا بڑا دروازہ کھلنے کے بعد پھر مجھے سید قطب کی ایک کتاب اسی ٹائم کی یاد ہے. اس سے پہلے ہی میرے پاس میں نے پڑھی نہیں تھی. اس میں نے سید قطب کے بھائی محمد قطب کی کتاب ایکچولی. So when I read the preface of that book, he started with that very statement that every word has a psychology, and every word, for every word there is psychology, and for every reaction that human beings are ever going to give, you will trace that back to those words. زبردست. دنیا جدھر بھی فرد کے طور پہ بھی گروہ کے طور پہ بھی موو کرتی ہے, آپ پیچھے اس کو بیک ٹریک کر کے کسی ایک کتاب میں لکھی ہوئی سطر تک لے کے آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یا بولے ہوئے کسی لفظ تک. تو وہ لفظ ہی ہے جو کہ علمہ البیان میں اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا کہ اس کے تھرو تمہیں میں نے ٹیکنالوجی وہ دے دی, اب شفٹ کرو 8 ارب لوگوں کو ادھر سے ادھر, 100 ارب لوگوں کو نسلیں شفٹ کر دو, بس وزن میں لفظ ہو اور ٹائم پہ ہو اور اتنا ہو کہ لوگوں تک پہنچایا ہوا ہو, اتنا اونچا آواز لگائی ہو کہ لوگ سن لیں کہ کہا کیا ہے. یہ 3 کام پورے کر لو, کنٹرول تمہارے ہاتھ میں. اگین میں ذرا اوور سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انسانی مطلب استاد شاگرد کے ساتھ کرتا کیا ہے. اینڈ دس واز دا ٹیچر آئی واز گفٹیڈ. مجھے اللہ عز و جل استاد آسمان سے نازل کر کے دیتے ہیں. تو وہ ایسا اس نے مجھے ایڈکٹ کر دیا تھا کہ میں آئی مین آئی کوڈ ایزیلی ٹیل, میرے لیے نیچرل تھا. کچھ چیزیں ہر بچے کے لیے نا الگ الگ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں. دس واز سم تھنگ وچ واز نیچرل, اینڈ آئی واز تھنکنگ mathematics is natural for me or physics is, but when I entered psychology and the way it was given to me, I could draw the map. مجھے نظر آ رہا تھا کہ فرویڈین سائیکالوجی کا میپ کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. اور وہ تو خیر پولیٹیکل ٹولز الگ سائڈ پہ کرتے ہیں. اس نے کیا نقشہ نگاری کی, پھر ایڈلر نے کیا نقشہ نگاری کی اس کے ریئیکشن میں, پھر فرینکل نے کیا نقشہ نگاری کی اس کے ریئیکشن میں, نیچے نے کیا کی اس کے لیے الگ. نہیں, نیچے تو ان کا نیچے کے ریئیکشن میں یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے. نیچے واز اے فلاسفر ناٹ اے سائیکالوجسٹ. دیز پیپل ور پیور سائیکالوجسٹ, کلینیشینس تھے, اور اس طریقے سے یہ ہیومن ڈیزائن کے اوپر کام کرتے تھے. نیچے واز ناٹ ورکنگ آن ہیومن ڈیزائن, نیچے واز ورکنگ آن ہیومن تھاٹس. تو نیچے تو افیکٹ ہی تھا. دیز پیپل ور ٹو پاورفل. نیچے واز ناٹ ایز پاورفل. نیچے واز میڈ ٹو بی پاورفل بیکاز آف دا پولیٹیکل ٹول. اس کی کتاب کو جس طریقے سے جو کرسچینٹی کے جو حالات چل رہے تھے اس کے ریئیکشن میں اس کو لیفٹ ونگ نے بہت ہوا دی, پروموٹ کیا بہت زیادہ. بٹ فار ایگزامپل الفریڈ ایڈلر جو ہے وہ ول ٹو پاور, نیچے کی ول ٹو پاور اور اس کی ول ٹو پاور ایک دوسرے کی ایکسپلینیشن ہے. بالکل ایسے. سو فروئڈ کا ول ٹو پلیجر کا ریئیکشن ول ٹو پاور تھا ایڈلر کا.
اب نیچے ہی ہے ول ٹو پاور, مگر اس کی ایکسپلینیشن, اس کا اسٹرکچرنگ جو ہے نا فرام دا لائف سائیکل آف دا ہیومن بینگ, وہ تو ایڈلر سے بہتر تو کسی نے نہیں بتائی. ایسے ہی. اور پھر وہ ول ٹو میننگ کی طرف کا سفر جو وکٹر فرینکل کروا رہا تھا, اگین گولڈ مائن, اسپیشلی فار اے مسلم چائلڈ جس کو ٹریننگ ملی ہوئی ہو ابا کے ابن عربی کے اوپر, ابن تیمیہ کے اوپر. تو وہ نقشہ میرے پاس پہلے سے تھا. اس کے بعد جب میں یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں ان کی سرجریز میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے انسانوں کو ایز اے گرو آپریشن تھیٹر پہ پرفارم کیے, تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یار یہ چیزیں تو مطلب دس از دا, اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا ہے نا میں تمہیں آسمانوں میں نشانیاں دکھاؤں گا اور پھر تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا. کس لیے آگے اللہ نے سورہ فصلات سنا کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتاب حق کی کتاب ہے. It is such a beautiful way of looking at why قرآن میں جب نفس کی بات ہوتی ہے تو وہ فروئڈ کو بھی بائسیکٹ کرتی ہوئی نکل جاتی ہے, وہ ایڈلر کو بھی, وہ فرینکل کو کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے, اور کس سٹیج کے اوپر صاف سمجھ آتی ہے فروئڈ کس لیول آف نفس کے اوپر خود تھا یا کس لیول آف نفس کے مارے ہوئے انسان کا ڈاکٹر تھا, اور ایڈلر کس لیول پہ لے جا رہا تھا, اور فرینکل کس لیول پہ آواز دے رہا تھا, اور پھر قرآن کس لیول تک لے جاتا ہے آپ کو. سو آئی ایم پریٹی شیور ایون ویر ایور کنکلوژنز آئی واز ڈرائنگ آئرونکلی ایٹ دیٹ ٹائم, چونکہ میرا والد صاحب کی وجہ سے ہمیں اقبال تو گھٹی میں ملا تھا, تو مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ اقبال بھی شاید اسی جرنی سے کہیں گزرا ہے, اور اس نے بھی اسی لیے اسی طرح کے کنکلوژنس ڈرا کیے ہیں. آبویسلی میرے اور اقبال کے کنکلوژن میں تھوڑا سا فرق ہے, مگر آئی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو چیلنج اینی باڈیز جرنی لیٹ الون اے کنکلوژن. سل بھائی, لوگ تو یہاں سے جاتے ہیں ڈریم کرتے ہیں, بیوروکریٹس ہوں, پولیٹیشینس ہوں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ایون کہ اسٹوڈنٹس جو پڑھنے چلے جاتے ہیں تو وہ واپس ہی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لائف. تو آپ واپس پاکستان, وہ کیا ایسا آپ کو محرک تھا, کوئی ایسی کیا آپ کی وہ کہہ لینا کہ وش تھی, ڈیڈیکیشن تھی, یا کوئی کام عزم تھا جس نے آپ کو پاکستان آنے پہ مجبور کیا, اور ساتھ اس کے کیا وہاں کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں کما رہے تھے؟ یہ نہیں پیسے دیکھیں, جو یہ ڈریمز ہوتے ہیں نا لوگوں کے, یا امریکن ڈریم کی بات نہیں, یعنی فیسنیشن جو وہ نفس کی عکاسی کرتی ہے, وہ آپ کے شعور کی, وہ آپ کے اس ماڈل کی عکاسی کرتی ہے کہ جس ماڈل پہ آپ کا ورلڈ ویو لاک ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میرا ورلڈ ویو بچپن سے ہی والد صاحب نے کبھی اس طرح کا ہمارا لاک ہونے نہیں دیا. وی ور نیور, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی ٹرین کرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے آپ سے کہا نا ہم خانہ بدوشوں کی طرح دنیا کو ایسے دیکھ ہی نہیں رہے تھے ہم, نہ ہی میرے والد صاحب نے کبھی دیکھا. میرے والد صاحب بھی سارے بر اعظموں میں رہ چکے تھے بیکاز آف وٹ ایور ہی ہیڈ ٹو گو تھرو. مطلب میں الاسکا میں, پاکستان سے الاسکا گئے تھے ہم, امریکہ نہیں گئے تھے, الاسکا الگ ہی سمجھیں آپ. الاسکا ہے امریکہ میں مگر وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک نارتھ پول کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, دنیا کا سب سے بڑا گاؤں ہے ایکچولی, تو ہے وہ گاؤں ہی. وی کڈ, اور امریکہ میں بھی میں الاسکا میں نہیں رہا, پھر شکاگو کیلیفورنیا چلے گئے, وہاں سے پھر شکاگو الینوائے میری اسکولنگ بھی ہو رہی تھی. وی ور نیور اسٹیشنڈ. اوکے. اینڈ کینیڈا جا کے بھی میں خاموشی میں رہتا تھا. میں آئی واز ناٹ انجوائنگ مائی آئیڈینٹی ایز اے لوکل ایٹ اینی پوائنٹ, نہ امریکہ میں, نہ پاکستان میں, اور نہ کینیڈا میں. میں بھی کہیں پہ بھی میں اپنے آپ کو اسٹیشن نہیں کر سکا, اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ ایز اے گلوبل اینٹی جب تک ٹرین نہیں ہوتے تب تک آپ گلوبل تھاٹ کو ڈرائیو بھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. سو ایکسپیرینس سارے جب تک نہیں لیں گے تو کیسے پتہ چلے گا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ علم جو ہے وہ سفر میں ہے. وہ کیسے سفر میں آتا ہے علم؟ کیسے سفر میں؟ تعلیم نہیں ہے سفر میں, علم سفر ہے. علم سفر میں. تو آپ کا اپرچر کھل جاتا ہے, پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کنویں میں تھا میں. جب تک آپ کنواں چھوڑیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا آپ کنویں میں تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ ہے نا میرے ابا جی کا یہ شعر ہے نا کہ مٹھی کی کائنات میں جگنو بھی آفتاب. واہ واہ واہ. مٹھی کی کائنات میں جگنو بھی آفتاب. واہ. سورج بھی کائنات میں جگنو دکھائی دے. واہ 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 واہ. یعنی کہ اگر آپ محدود رہ جائیں گے تو چھوٹی چیز بھی آپ کو بڑی لگے گی. بالکل. اپرچر کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے.
وی تھنک کہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. انسان کی سوچ سب سے بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا گفٹ ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ میں نے پوچھا تھا آپ کیا کینیڈا میں کتنے پیسے کما لیتے تھے, اور پاکستان میں کیا وہ کمانے کی شرح زیادہ ہے, کم ہے, یا زیادہ یہاں پیسے ملے تو اس لیے آ گئے؟ نہیں, پیسوں کی ڈرائیو میری تھی بھی نہیں. ظاہر ہے پاکستان میں پیسے کم ہی ہوتے تھے, کامن سینس ہے نا. مطلب اس وقت مجھے یاد ہے 100 روپے کا ڈالر تھا یا 80 روپے کا تھا. کامن سینس وی کی ناٹ اٹس ناٹ کہ میں نے کرنسی کنورٹر رکھا ہوا ہے. وہ جو وہاں پہ $1,00,000 اگر میری سیلری تھی, اس سے زیادہ ہی تھی ایکچولی, مگر سمجھ لیں 1 لاکھ, تو وہاں پہ $1,00,000 کا جو آپ کا ریٹرن ہوتا ہے نا ایز اے جو سٹیزن, آپ کو جو فیسلٹی مل رہی ہوتی ہے, جو چیزیں آپ کے اپرچونیٹیز میں آ جاتی ہیں, اس کو ہائرارکی آف پرچیز بولتے ہیں, جس کو ایفلوئنس میں تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. پاکستان کی ناٹ ایون آفر دیٹ. بالکل ٹھیک. اسی لیے اس کو تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ بولتے ہیں, کہ جو آفر ہوتی ہے نا اس جگہ کی, وہ آفر محدود ہو جاتی ہے. اب آپ وہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے ہم پاکستان میں خریدنا بھی, جو ہماری ضرورت بھی ہوں گی, مگر یہاں پہ وہ آ نہیں سکتی, بیکاز ریگولر میڈین جو ہے ہمارا پاکستانی سٹیزن کا ایفلوئنس لیول, اس میں وہ ییلڈ ہے ہی نہیں, وہ پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے. سو دیٹس وائی بگ برانڈس کی ناٹ کم ان ہیئر. ہم پر تو پے پیل نہیں آ سکا, ہم نے کیا کسی ہم نے تو ہمارے پہ تو فائنینشیل انسٹرومنٹس نہیں ہم لا سکے, پروڈکٹ اور سروس کہاں پہ لانی ہے ہم نے. بالکل ٹھیک ہے. سو کوئی وجہ ہے کہ بڑا برانڈ پاکستان کی طرف نہیں آتا ہوتا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اٹس ناٹ دا اماؤنٹ آف منی, اٹس واٹ ایور یو آر انجوائنگ اینڈ ان یور ڈیلی routine, the kind of clothes that you wear, the kind of car that you drive, the kind of road that you drive the car on, وہ چیزیں فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ایز اے گفٹ ملتی. nobody earns that. بالکل ایسے. وہ اعلیٰ سوچ کے ثمرات ہوتے ہیں جو اس قوم کے بڑے بزرگ سینکڑوں سالوں میں کروا جاتے ہیں, کوئی تحریکیں چلوا جاتے ہیں, قوم کے اسٹینڈرڈ بڑھتے ہیں, تو عام لویسٹ کامن ڈینومینیٹر بھی وہ انجوائے کرتا ہے. بالکل. تو اب اس وقت جو امریکہ میں اس وقت جو مرد عورت زندہ ہیں, انہوں نے نہیں ارن کیا امریکہ میں جو کچھ ان کو مل رہا ہے. یہ ابراہم لنکن سے پہلے کی موومنٹس ہیں جو کہ تعلیم کو اور شعور کو ادھر لے کے گئیں, کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو بھی, سائنسز کو بھی, ایکسپیریمنٹس کو بھی, لیبز کو بھی اتنا فنڈ کیا کہ وہ چاند کی باتیں کرنا شروع ہو گئے, خیر پہنچنا بھی شروع ہو گئے, اور اس کے بعد اس ترکے کا حصہ عام بندے کو ملنا ہی مل گیا. بالکل ٹھیک. محنت کسی نے کی, پھل سارے کھا رہے. پھل تو اگلی نسلیں کھاتی. تو ہمارے پچھلی نسلوں نے محنت نہیں کی, اس لیے اب ہمیں پھل نہیں ملے گا. ہمیں محنت نہیں کریں گے تو میرے پوتے کے پوتوں کو پھل نہیں ملنا. اٹ از دیٹ سمپل. پھل خود تو آپ, یہ وہ پھل ہے نہیں جو درخت ہے, یہ فصل نہیں ہے. وی آر گارڈنرز ہیئر, ناٹ فارمرز. بالکل. ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی فارمر سائیکالوجی سے دیکھتے ہیں کہ جیل میں ڈال دوں گا, ہارورڈ میں ڈال دوں گا تو یہ آ جائے گا. وہی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پودے دیے تھے, ان کے ثمر آنے تھے 100 سال 200 سال بعد. ہم نے کہا ہماری لائف میں ملنی. یہ سیلفشنس چھوٹی قوم کی نشانی ہوتی ہے, کہ میں اپنے ہی فائدے, یہاں تک کہ ہم اپنے بچے تک کیش کرتے ہوتے ہیں. اسی لیے اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ہوگا, ہم اس کو پڑھیں گے, میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میں نہیں کہنے لگا لڑکا پیدا ہونے پہ خوشی ہونے کا, یا لڑکی پیدا ہونے پہ اتنی خوشی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرد ابھی شعور کے پہلے سٹیج پہ بھی, نفس کے پہلے سٹیج پہ جانوروں والی لائف گزار رہا ہے. یہ ابن عربی کے جو سٹیجز ہیں نا, میں وہ اس لیے بتا رہا تھا کہ وہ نفس, وہ ڈریم جو ہے نا, وہ نفس کی آواز ہے, وہ روح کی آواز نہیں. سو میرا کبھی بھی, اور میرے بچوں کو برملا ٹریننگ ہے. میرے 4 بچے ہیں, بچپن سے ٹریننگ دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پاکستانی ہو یا کینیڈین ہو. یو آر ناٹ سپوز ٹو. وہ ہے نا ہماری پرانی نسلوں کی امیاں جو تھی نا, گھر بن جائے, گھر دے گیا, سارا کچھ ہو گیا, گھر دے گیا, باقی اس سے بڑا کیا وہ کر سکتا ہے, میں گھر بنا لوں, چھت مل گئی. جی یہ سائیکالوجی تھی وہ جو مروا گئی پوری قوم کو. یہ ہے دشمن. وہ عورت پوری قوم کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے, کہ جو چھت کو پوری عمر سینٹرلائز کرتی رہی, اور بچے بھی اسی لیے پروان چڑھے, اور
اس لیے ہمارا یہاں پہ تو حکومتیں روٹی کپڑا اور چھت پہ آئیں، اس عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا یہاں پر نہیں وہ تو ہے سمجھ گیا ہوں میں یہاں تو دیکھیں ہماری لیڈرز ہی ہے جنہوں نے اس نام پہ ووٹ لیا، اس نام پہ اس قوم کو بنا دیا، اپنا غلام بنا لیا کہ روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، چھت ملے گی. یہ وہ فرویڈین ہے نا، یہ فرویڈین سائیکالوجی کے ثمرات ہیں. وہ سائیکالوجی ادھر تک ایسے لاک کی گئی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ دا ول ٹو پاور تک بھی آ جاتے نا تو میں کہتا یار چلو وہ آ گئے نا، لے گئے. ہم ول ٹو پلیجر میں پھنسے ہم اس کے آگے چلتے. اور یہ یہودی ہے وکٹر فرینکل، یہ کوئی ایتھسٹ نہیں ہے، لوکل وہاں کا کرسچن افیکٹی نہیں تھا، لیفٹ اور رائٹ میں پھنسا ہوا. از اے کلاسک جوش ہولوکاسٹ سروائیور جس نے ایک کتاب لکھی اور جس نے دنیا کا سب سے پاورفل اسٹیٹمنٹ ان دا ریلم آف سائیکالوجی ہمیں دی کہ جو ابھی تک ہضم نہیں ہو سکی، کہ اتنی سمپلسٹی سے انسان کے شعور کو کیسے اس نے ڈیفائن کیا جب وہ کہتا ہے نا کہ دیر از اے اسپیس بٹوین اسٹیمولس اینڈ رسپانس. بالکل ایسے ہی. اینڈ ود ان دیٹ اسپیس یو ہیو دیٹ پاور. کہ کس طریقے سے اس بندے نے شعور کے الف سے لے کے یہ تک ایکسپلین کر دیا کہ تو کہاں پہ ہے، تو یہ پتہ بھی ہے کہ تو اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں ہے تو. اچھا اس میں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے سال بھائی، اس میں کیا سارا قصور جو ایک قوم کا ہے یا قوم کی جو لیڈرشپ جب ہماری یعنی پاکستان بنا ہم اس وقت سے لے لیتے ہیں، کیا ان لیڈرشپ کا قصور ہے یا بینگ اے ہیومن میرا اپنا قصور بھی ہے؟ 3 لیئرز ہوتی ہیں نا قوم کی. میس، the bridge between the mass which is your یہاں پہ پولیٹیشنز ہیں یا آرمی ہے یا بیوروکریسی ہے یا عدلیہ ہے یا پولیس ہے، یہ برج ہوتی ہے. اور ایک انٹلیکچوئلس جو کہ مفکرانے opinion makers، ذمہ وار وہ جو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں 10 لاکھ میں سے بھی ایک مفکر نہیں نکل رہا. مفکر سے میں آؤٹ پٹ ہوتی ہے قوم کی. لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مفکر کام کے ہوں گے تو قوم کا شعور بنے. مفکر آسمان سے تو نہیں ٹپکتا نا، انسانوں سے ہمارے گھروں سے نکلے گا. بالکل ٹھیک. سو اس کی تھرو پٹ چیک کرنی پڑتی ہے کہ قوم کس لیول پہ، ایک میس کو، ایک گروہ کو کس لیول پہ کون سا ٹیکا لگے کہ وہ ہر 10,000 میں سے ایک مفکر تو ایٹ لیسٹ پروڈیوس کر رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. جو کہ ظاہر ہے 10,000 سے کم تو ہوگا تو مفکر ہی نہیں ہوگا نا، وہ تو عام بندہ ہوگا نا. اتنی ہر 100 میں سے 10 بندے مفکر تو نہیں ہو سکتے، بیکاز دیٹ از ہاؤ دا ہیومن برین از ڈیزائنڈ کہ اونلی اے فیو. کیونکہ پلانٹ ارتھ کے ڈیزائن میں نان نفقہ ہے. یہ روٹی کپڑا مکان پلانٹ ارتھ کی بیسکس ہیں. اس لیے جب یہ روٹی کپڑا مکان کی بات ہے اس کا مطلب ہے ابھی آپ بلی بھیڑیے شیر انسان ایک ہی لیول پہ ناپے میں آپ نے. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ مسائل تو ان کے ہیں، ان کے بھی ہیں. بالکل. تو جب آپ مفکری کی بات کرتے ہیں، تفکر کی بات کرتے ہیں، شعور کی بات کرتے ہیں، وہ بھی مطلب قرآن کی بات کر جاتے ہیں، تو پھر قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن اس ریشو کو جتنا زیادہ تھروپٹ بڑھا سکتا ہے نا، کیونکہ قرآن فرضیت میں لے کے آتا ہے اور پے در پے جو ہے نا وہ نسوں کے اندر گھستا ہے. کسی سیکوینس میں ہوتا ہے نا کتاب کے الف سے سٹارٹ ہو اور کرونالوجیکلی چلے اور یہ تک جائے. ٹھیک ہے. تو کروڑ میں سے بھی ایک مفکر نہیں نکلنا تھا. قرآن کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ وہ 1000 میں سے بھی ایک مفکر نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا پتا 100 میں سے نکال سکتا ہو، کیا پتا وہ ہر ایک کو بناتا ہو. واللہ عالم. یہ تو مجھ جیسا دماغ ہے جو دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہیپ ہیزرڈلی آیتیں آپس میں سنک ہو کے دماغ کو ٹیون کرتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ اس سے کیا ریشو نکلتی ہے. ایک عاجزانہ چھوٹا سا کوسچن اسی سے ریفرنس. قرآن آپ نے کہا کہ قرآن کس سے نکل سکتا ہے ایک مفکر، ہم ابھی وہی بات کر رہے ہیں 1000 میں سے ایک نکل. اتنے حافظ، اتنے قاری، اتنے جو ہم تراویحیں پڑھتے ہیں پورا قرآن، کیوں نہیں مفکر نکل رہے؟ کیوں نہیں آگے بنا رہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ اس طریقے سے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اس طریقے سے نہیں سمجھ رہے؟ جی وہ تو پکی بات ہے، مگر اس کے پیچھے وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہے سمجھ رہے. میرا یہی تو مقدمہ ہے پچھلے 6 سال سے. میں علماء کو ہی کیوں بار بار سیدھا کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی باقی ہر کتاب میں سے ریشو بہت تھوڑی تھی. 10 لاکھ میں سے ایک کیٹلسٹ نکلنا تھا جو کہ پوری قوم کو ٹیون کر دینا تھا اس نے. ٹھیک ہے.
تمہارے پاس وہ کتاب تھی جس نے ہر 100 میں سے 10 کر دینے تھے. تم نے کتاب کی پوزیشننگ کیوں نہیں صحیح کی؟ تم نے یہ تابعداری کی کتاب کب سے بنا لی؟ دیکھیں کسی بھی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے پرانے بت توڑنے پڑتے ہیں، ورنہ آپ اس قوم کے ہیں. لات منات اور عزا میں چلے جاتے ہیں واپس. اگر وہی بت پوجنے ہیں تو اگر آپ نے صرف اللہ کی پوجا کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو پرانے بتوں کی پوجا توڑنے کی ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے. بالکل ایسے ہی. غیر مسلم تحریکیں لگا کے بغاوت کر گئے، اپنے اپنے جو بھی ان کے خدا تھے، اور کسی اور سوچ کے اوپر انہوں نے لینن آیا، کارل مارکس آیا، نیپولین آیا. I mean you start from prehistoric eras. قرآن نے تو ہمیں بتایا کہ بھائی یہ ریپلیسمنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ایبسولوٹ اسٹریٹجی ہے، یہ سارے بتوں کو توڑے گی. تو یہ تو ہر دور میں بھی ہر بت کو توڑے گی، اس کا مطلب ہے. جی ہاں. تو آپ کرنٹ بتوں کی پوجا کے لیے قرآن تو نہیں استعمال کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ڈیفینیشن اور پوزیشننگ آف دا قرآن انہوں نے کرپٹ کی، اور یہ ان لوگوں نے کرپٹ کی جو اپنی سیاست کے لیے قرآن کو استعمال کرنے کے لیے ان کو وہ والے لوگ مل گئے جو قرآن کے ریپرزینٹیو تھے، جو ان حکمرانوں کی جے کار میں قرآن سے بھی فتوے دے سکتے تھے. یہ قرآن کے اندر اس بات کے بارے میں ہی آیتیں ہیں، یہ اس پورے فنامنا کے اوپر آیتیں ہیں قرآن پاک کی، کہ ہم نے پچھلی قوموں کو کیوں مغضوب علیہم کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہ اپنا قلم چلاتے تھے. کس کی خوشنودی کے لیے؟ حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے. یہ قرآن بیچتے ہوتے تھے، ثمناً قلیلا کرتے تھے، چھوٹا فائدہ لیتے تھے قرآن سے. اتنا بڑا فائدہ دینا تھا قرآن کو نے تم نے چھوٹا فائدہ کیسے لے لیا؟ وہ تم نے حکمران کی کاؤنسل کا حصہ بن گئے اور حکمران کو تم نے. ساحل بھائی، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ایک بچہ، مجھے جو قرآن کی ڈیفینیشن علماء نے یا مولوی نے بتائی، وہ یہی بتائی کہ میں پڑھوں گا تو مجھے اتنا ثواب ہوگا، میں پڑھوں گا تو اتنی نیکیاں ملے گی، اتنی نیکیاں. میں تو وہیں تک بیٹھا ہوں. 12ویں سال تک تو ٹھیک تھی، اس کے بعد تو آپ اپنے ذمہ دار خود دینا. نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ہم تو سکھاتے ہی یہی ہیں. اور پھر اتنی عقل، اتنا شعور، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ میں خود ذمہ دار ہوں، لیکن اتنا اس کو پروپوگیٹ کیا کہ یہ ہے ہی صرف اس کے لیے. اتنا زیادہ کہ اب بڑا بڑا باشعور بندہ جو دنیا میں بڑا آئی کیو رکھتا ہو، وہ قرآن کو اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا کہ جس نظر سے صحابی نے قرآن کے اوپر ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھی. بے شک. کیسے آپ اس کو کنوینس کرنے کے لیے جاتے جیسے کسی غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں. اب یہ دور آ گیا کہ بھائی قرآن میں تو دیکھ ہے سارا کچھ کس طریقے سے. اور سب سے بڑا حملہ کون کرے گا آپ پہ؟ قرآن کے اپنے کسٹوڈینس، کہ تم ویسی باتیں کرنا شروع ہو گئے جو ہمارے باپ دادا نے نہیں کی، کبھی نہیں کی. جی میں ایسے ہی باتیں کرنا شروع ہو گئی. میرے باپ دادا نے کی ہے نا، اصل میں آپ لوگوں کو مسلمان کیا ہے. میرے باپ دادا جو ہے نا، انہیں کے گھر سے آپ نے دین سیکھا ہے، پوری دنیا کو ہم نے دین دیا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں وہ والی بات نہ کرو جو میرے باپ دادا نے. اچھا، آپ نے پاکستان آ گئے، آپ نے ایک مشن کے ساتھ آئے، کیا مشن کیا تھا؟ جو دین سر، مشن صرف دین. میرا کوئی مشن دین نہیں تھا. میں نے کبھی بھی نہیں، میں کبھی بھی اس ریلم میں نہیں انٹر ہوا کہ جہاں پہ میں، اور اللہ ہی بچانے والا ہے، میری کوئی وہ نہیں تھی، ڈیزائن اسٹریٹجی کوئی نہیں تھی. اٹ واز نیور، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی ایسا دور بھی گزرا ہوگا جس میں آپ سوچتے ہوں کہ گھر گاڑی اور بنگلے بنانے والے کیا فیس کرنا پڑا پاکستان کا، کہ ایک نیک مشن تھا، ایک کرنا پڑا. چیلنجز کیا ہے آپ کو؟ سم ٹائم آپ کے اوپر پابندی بھی لگی، آپ 2022 میں کہ آپ نے جانا نہیں ہے، شروع سے تھی، یونیورسٹی کالجز میں لیکچرز نہیں دینے، اس طرح کی پابندیاں لگی، تو کیا ڈی موٹیویٹ ہوئے؟ بالکل بھی نہیں. میں بتا رہا ہوں نا، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو حکومت نے میرے 2 سال کا تھا پابندی ملک میں لگا دی تھی کہ تو اس ملک میں نہیں رہ سکتا. مطلب خاندانی پابندیاں لگ دیا رہی ہیں، آدھی جو پابندیاں تھے بچپن تو. اچھا، کیا ہمیں پسند نہیں کرتے. اچھا، علماء سے آپ کیا مختلف ویڈیوز میں آیا، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، آپ کے اختلافات اکثر رہتے ہیں. ایک یہ جو ابھی آپ سے کہا، بس یہ میرا اختلاف ہے کہ قرآن تمہیں نیوکلیئر ریئیکٹر دیا بھائی، ٹی ٹی پستول نہ بنایا کرو، تم نیوکلیئر بم بنایا کرو. ایک نیوکلیئر ریئیکٹر سے پستول نکال کے کوئی دے رہا ہو تو آپ کو غصہ ہی آ گیا بھائی، تو نے اتنا ڈیمین کیا تو نے اس نیوکلیئر ریئیکٹر کو. سوچیں تو صحیح. میں اس کے علاوہ اور اچھا چل، نیوکلیئر ریئیکٹر بھی یہی بھی نہیں کہ صرف نیوکلیئر ریئیکٹر، اس کے علاوہ کوئی اور پاور بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل صحیح ہے بھی وہ اکلوتی پاور. اس کے باوجود اس کے بعد ہمیں وہ قصور کس کا؟ علماء کا. قصور میرا ہے سر، علماء کا نہیں ہے. دیکھیں نا، یہاں پہ
علماء کو قصوروار نہیں میں ٹھہرا سکتا. قصور میرا ہے کہ میں اتنا افیکٹو نہیں ہوں کہ میں قرآن کو ری پوزیشن کر کے اگلی نسل تک صحیح نہ پہنچا سکا. تو یہ میرا قصور ہوگا. ہر اس پاکستانی مسلمان کا قصور ہوگا. اب یہ کہنا میں تو اپنا ہی کہوں گا نا. اپنے سے مراد آپ کی ہر بالغ مسلم. میں سمجھ گیا اس کی رسپانسبلٹی. آپ نے ابھی شعور کی بات کی. آپ کے نزدیک شعور ہے کیا؟ اللہ کو پہچان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دیکھنا جس طریقے سے صحابہ کرام نے روز دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم نے سیرہ اتنی پڑھی, اتنی کتابیں پڑھ لیں. علی بن ابی طالب نے 63 سال سیرہ پڑھی. 63 سال سے؟ جی. علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب 63 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے تو 63 سال سیرہ پڑھی. جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے وہ بھی اس لینس سے کہ جس لینس سے آپ ٹینجیبلز نکال سکیں نا کہ یہ ایسے ہی کرنا ہے. دیکھیں ہم نے نا ایک لفظ ہے سننا, اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ فرض کے متضاد ہے. یہ ایک چیز ہوتی ہے فرض, دوسری چیز ہوتی ہے سننا. ایسے ہی کہ خیر ہے سنتی ہے نا, خیر ہے سنتی ہے. یہ سائیکالوجی جس دن میں نے چینج کر دی نا اور سننا کو یہ بتا دیا کہ سننا کا مطلب ادھر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے یہ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. ہے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے شعور کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے یہ مشین بنائی, مشین کیا بنائی, پوری فیکٹری بنائی جس کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں, پورا پلانٹ ارتھ, پوری کائنات, اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنا کے آپ کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا, تو اس کے دیے ہوئے مینول کے علاوہ کچھ اور کرنا پرورژن ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہے شعور. اب وہ مینول کیا ہے, کتنا پڑھنا ہے, کتنا سمجھنا ہے, اس کو اتنا آسان ہے. ہمیں کوئی مفکر بننے کی ضرورت نہیں تھی اگر ہمیں اپنا نبی سمجھ آ جاتا. بالکل صحیح ہے. ہمارا سارا ہیڈیک ختم, ساری محنتیں ہو چکی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندہ رہ کے اس دنیا میں دکھا دیا, ہمیں سب کچھ دکھا دیا کہ یہ ہے بھائی طریقہ. نہ کوئی غریب کو بہانا ملا, نہ کوئی امیر کو, نہ کوئی جنگجو کو, تو نہ کوئی امین کو, نہ کوئی عورت کو, نہ کوئی مرد کو, نہ کوئی اونچے کو, نہ کوئی نیچے کو, نہ کوئی طاقتور کو, نہ کوئی کمزور کو, کہ بھائی حجت ہی ختم کر دی. کس اینگل سے دیکھوں اس اینگل سے بالکل پرفیکٹ کامل ثبوت مل جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا ایک میں آن لائٹر نوٹ, ایک لیڈر آتے ہیں وہ بھی شعور کی بات کرتے ہیں کہ قوم کو شعور دے دیا. ہم شعور کسی اور کی بات کرتے ہیں اور ساری قوم پیچھے چل پڑتی ہے کہ ہمیں شعور آ گیا. اچھا مجھے نہیں پتا اس میں کہ آپ نے انسائٹ جو کیا اس میں کس لیڈر کی بات ہو رہی ہے, مگر شعور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعارف نہیں کرایا اس نے شعور نہیں دیا. اس نے کچھ اور دے دیا ہوگا, اس نے شعور نہیں دیا, کیونکہ شعور صرف اور صرف میرا نبی ہے. دیٹس اٹ. شعور کا کتاب صرف قرآن ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب بھی کوئی بحث ہوتی ہے نا میرے ساتھ, تو میں کہتا ہوں پہلے یہ طے کر لیں کہ کیا اللہ نے ہمیں بنایا کہ نہیں. اگر ہم یہ طے کر لیں نا تو پھر اور کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کو اللہ ہی نے بنایا ہے, بالکل, تو بس قرآن کے علاوہ کوئی خیر ہوتی میرا نبی دے جاتا. ساحل بھائی, انسان کو اللہ نے شعور دیا, کیا شعور, ایک تو آپ نے بات کر دی کہ اصل شعور وہ اللہ اور اس کے رسول کو اگر آپ نے پہچان لیا تو یہ ہے. تو پہچاننے کی حد تک پھر اگلی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ عقل, جس سے آج کا ایک دور انسان گزر رہا ہے, اور وہ ہم سے زیادہ ایک دوسری قومیں اس عقل سے بڑی بڑی ایسی چیزیں بنا رہی ہیں جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. کیا یہ بھی شعور کی ایک قسم ہے یا ایک یہ فتنہ ہے؟ نہیں سر, فتنہ نہیں ہے یہ. فتنہ, اچھا فتنے کا نا ایک مطلب ہوتا ہے, یہ فتنہ بن جائے گا ابھی. جو اصل میں فتنے کا مطلب ہے نا, اے آئی ول بیکم دا بگیسٹ فتنہ, بیکاز اے آئی جتنا مرضی اوپر جا رہا ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, مگر اے آئی کی قیمت پہ انسانوں کا اپنا IQ نیچے جا رہا ہو, یہ اعتراض. سمجھ رہے ہیں؟ کیلکولیٹر ایجاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں, مگر کیلکولیٹر ایجاد ہونے کے بعد خود میتھمیٹکس چھوڑ دینا, خود کیلکولیشن چھوڑ دینا, یہ کوئی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ انسان بیسکلی تو وہ کہہ لیں نا آسان پسند ہے, سہل پسند ہے. جی وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ فتنہ ہے نا. یہ جائے گا بھی, یہ اتنا جائے گا کہ لوگوں نے اب سوچنا بند کر دینا. جب لوگوں نے سوچنا بند کرنا ہے, سوچنے کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے کہ مین تھنگ ختم کر دینی ہے, تو انسان کی نشو نما ختم ہو گئی. جیسے ہی انسان کی
جو تکلیف ہے نا وہ ختم ہوئی, جو ڈسکمفرٹ ہے, جو جرنی کا پین ہے وہ ختم ہوا, تو شعور ختم. آپ کو یہ مسئلہ ہے؟ مجھے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا ساحل بھائی, ایک رپورٹ آئی کہ 2027 میں اس طرح کا ایجنٹ 3 بنے گا, 4 بنے گا, پھر وہ اوور کم کر لیں گے ہیومنس کو. تو یہ بھی ایک ڈر ہے, تھریٹ ہے یہ تو بہت آبویس اور ایمیننٹ تھریٹ ہے. کب کرے گا یہ سوال ہو رہا ہے, یہ نہیں سوال کہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یا کرے گا کہ نہیں. یہ تو کرے گا, یہ میری رائے نہیں ہے, خالی کامن سینس ہے. اور اوپر سے انہوں نے پورے جریدے لکھتے ہیں اس کے اوپر کہ یار آپ ایک خاص لیول تک لاک کر دو ان کا سورس کوڈ کہ یہ کام نہ ہو سکے. بھائی سورس کوڈ لاک یا ان لاک تو سوال ہی نہیں ہے. تم نے تو کوڈ اٹ سیلف آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, سورس کوڈ پہ کیوں کوئی نہ جسٹ کیوں نہ لگائے. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ دیم فیلنگ لائک اٹ, اٹس اباؤٹ them programmed into it. The machine is programmed to supersede the command. So obviously it's going to supersede the source code. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ, اور دوسرا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں, کہ جو کچھ انفارمیشن یا جو کچھ ڈیٹا اس میں ہے وہ ہمیں دے رہا ہے, ہم اس پر ریلائی کر رہے ہیں, اپنی وہ سوچ ہی بند کر دی ہے. اس لیے تو آخری ٹائم پہ پہاڑوں پہ جانے کی حدیث ہے, نکلو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ چیزیں تمہاری ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دجال کا ذکر کیا گیا, کہا گیا کہ یہ جو اے آئی ہے یہ بھی دجال کی ایک قسم ہے, ایسا ہے, ہو سکتا ہے؟ نہیں, اے آئی کا ٹول ضرور ہو سکتا ہے, اس دجال کا ٹول ضرور ہو سکتا ہے. دجال تو بندہ ہے. ہاں وہ تو بندہ ہے, اس کا جسم ایسا ہوگا, اس کی نشانیاں بتائی گی. جی ہاں. تو پھر دجال کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کتنی اس کی ایکسٹریم ہو سکتی ہے اور کہاں تک یہ جا سکتی ہے اے آئی کی؟ ہاں میرا تو اپنا خیال یہ ہے, میری رائے یہ ہے کہ وہ اے آئی کے تھرو نہیں ہو رہا, وہ اٹس انٹر ڈائمینشنل ایکسیس دیٹ ہی ہیز, جدھر وہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں دجال نے اگر ابھی ہمارے ٹائم پہ پیدا ہونا ہوتا اور پتہ ہی نہ ہوتا کہ دجال کیا ہے, مطلب پتہ ہوتا کہ کیا ہے اور ابھی آنا ہے, تو پھر تو میں اس کی رائے نہ رکھتا. دجال سے صحابی مل کے آئے ہوئے ہیں, آنا اس نے آخری ٹائم پہ, وہ پہلے کیسے مل کے آ گئے؟ ہاں کیسے مل کے آئے؟ جی اس کا مطلب ہے وہ کسی اور ڈائمینشن میں, جیسے جن ہے کسی اور ڈائمینشن میں نا, تو اس طرح کی پیرلل ڈائمینشنز تو اللہ تعالیٰ. صحابی کیسے مل کے آئے ذرا وضاحت کر. اور دجال کیسے پتہ چلا ہمیں؟ صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے یہ واقعہ ہوا اس جزیرے پہ, اور وہاں پہ فلاں ایک بندے کو باندھا ہوا تھا, تو اس نے مجھ سے سوال کیے ہیں, اور پھر جہاز ہمیں جزیرے پہ پانی میں گم ہو گیا تھا, بحری جہاز تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دجال تھا, اور پھر وہ طبیب الداری صحابی کا نام ہے, ان کو پھر مسجد میں لا کے انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسجد نبی کو بتایا ہے. یہ حدیث اتنی بڑی ہے, اور ایک تھوڑی حدیث دجال کی, اتنی ساری ہیں کہ بڑے بڑے منکر حدیث مان گئے ہیں کہ دجال ہے اتنی. اب میں سرچ کر رہا تھا, میرا خیال 500 سے زیادہ اس کے بارے میں احادیث ہے مختلف کتابوں میں, اتنے ترک ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے. تو یہ نہیں ہے نا کہ دجال نہیں ہے, دجال تو ہے, اب مل بھی آیا ہے, مل بھی لیا ہے, تو اب وہ آنا ہے اور مل بھی لیا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں ریکنسائل کیسے ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پیرل ڈائمینشنز ہیں ہماری, اور ان میں سے کسی ایک میں سے اس نے آنا ہے, تو ادھر سے باقی چیزیں بھی پوری کر لے گا. اس کو اے آئی, لوکل اے آئی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایلن مسک ہے یہی دجال ہو. نہ وہ تو خیر کوئی بھی بندہ دجال ہو سکتا ہے, مگر لیکن اس کی جو نشانیاں ایک آنکھ سے کانا ہوگا, وہ تو کل ایکسیڈنٹ ہو جائے ایلن مسک کا, تو اس کی آنکھ ضائع نہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے, اس کی آنکھ سینٹر میں تھوڑی ہونی ہے, اس کی 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ جو ہے نا وہ خراب نہیں. میں ایلن مسک کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس ڈائمینشنل پاور کی بات کر رہا ہوں, جس کے پاس بھی ہوگی اس نے اس طرح کا استعمال کرنا ہے. اگر وہ لیکن ہوگا ہیومن شکل میں ہوگا پوری طریقے سے, اس کی شکل کیا, پھر رنگت پتہ ہے ہمیں, اس کا قد پتہ ہے ہمیں, اس کے بالوں کا کلر پتہ ہے, بالوں کی شیپ پتہ ہے, آنکھوں کی شیپ پتہ ہے, اس کے اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ بھی انسانی ہیں. اچھا تو پھر تو یہ اے آئی تو نہیں ہو سکتا. اے آئی تو ایک ٹیکنالوجی کا نام ہے نا. ہاں وہ تو بندہ ہے. اے آئی کو استعمال کرے گا نہیں کرے گا, اس سوال ہو سکتا ہے. یہ سوال ہو سکتا ہے. تو نہیں, اے آئی کو کیوں استعمال کرے گا, اس کو ضرورت ہی کیا ہے, جس ٹیکنالوجی سے وہ آ رہا ہے. اے آئی تو کچھ کبھی بھی نہیں جا سکتی نا اس لیول تک. سوچیں صحیح, میں اے آئی سے کہوں چلو پھر بناتے ہیں مارس کے اوپر مجھے بریدنگ ایپراٹس بنا کے دے, کہ بھائی کہاں سے بناؤں, ہمیں سائنس ابھی تک یہاں تک نہیں پہنچی. وی ڈونٹ ایون نو what kind of laws do I have to make or break to or transport me to Mars.
AI cannot transport me to Mars. AI can tell me کہ closest space shuttle کدھر ہے. ٹھیک ہے. It's not going to transport me even to that space shuttle. ٹھیک ہے, تو AI کی کیا اوقات؟ نہیں, وہ ٹرانسپورٹ تو اب جہاز بن گئے, خود کاریں چل رہی ہیں جو بغیر ڈرائیور کے چل رہے ہیں, وہ تو ٹرانسپورٹ بھی کر رہی ہیں. نہیں, وہ مجھے تو نہیں ٹرانسپورٹ کرنا, مجھے تو خود ہی جانا پڑے گا نا کار کے اندر. اور سمجھ لیں بغیر ڈرائیور کی کار مجھے اسپیس شٹل تک لیتی ہے, اور بغیر کسی ایسٹروناٹ کا اسپیس شٹل مجھے مارس تک بھی لے جاتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ پوری کی پوری جرنی فزکس کے لاز کے اندر جا رہی ہے نا. دجال تو فالو ہی نہیں کر رہا نا وہ. بالکل ایسے ہی ہے. دجال نے وہ کہنا یار یہ تو اتنی پرانی گاؤں والی ٹیکنالوجی مجھے نہ دکھاؤ, میرے پاس مردے زندہ کرے گا وہ. اے آئی نے کون سے مردے, کیا جو جابس اے آئی کی وجہ سے چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ڈپریشن بڑھ رہا ہے, اس کا حل کیا, پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ ڈپریشن, اے آئی کی طرح سے ڈپریشن جاب جانے کا. دیکھیں اے آئی یوز ہوتی ہے, آفیسز میں ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے ہیومن کی, اور اس سے ڈپریشن بڑھا ہے, تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ سے کہا نا, وہ اصل میں نا جس چیز کو اے آئی, ہم نے جس چیز کو آؤٹ سورس کر دی ہے نا, وہ ہماری بیسک نشو و نما کا حصہ تھا, وہ نہیں ملے گی تو ڈپریشن ہی ہوگا.